ان مسائل کے سلسلے میں ہوا ہے جو براہ راست مسلمان اور اسلام پر چوٹ دے رہے ہیں، اور ملک کا موجودہ فرقہ پرست ذہنیت برابر جو کچھ کر سکتا ہے وہ ذہنیت کر رہی ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وقف ترمیمی بل کا ہے۔ میرا یہ جی چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت جن بیساکھیوں پر چل رہی ہے، بہار اور چندرا بابو نائیڈو، میں ان کو دعوت دوں اور وہ جمعیت علماء ہند کی دعوت کو قبول کریں۔ مسلمانوں کے جذبات اس مسئلے سے کتنا جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے بنگلوں میں، بالا خانوں میں اور اسمبلی کے ہالوں میں بیٹھ کر کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ عبرت اور نصیحت لے سکتے ہیں تو آج مسلمانوں کا یہ جم غفیر انہیں بتا سکتا ہے کہ وقف ترمیمی بل اور جو حالات ملک میں پیش آ رہے ہیں، مسلمان کا دل و دماغ کیا سوچ رہا ہے اور کس طرح ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر یہ بات نہیں ہو سکی۔ پھر بھی میں نائیڈو جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس لیے کہ بی جے پی حکومت اصل یہ ہے کہ ملک میں ملک کے بسنے والوں نے ہرا دیا اس کو، ان حالات کو ملک میں قبول نہیں کیا، لیکن اپنے دو اتحادیوں کی بیساکھی کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ بیٹھی ہے۔ ان نے بڑی مضبوط بیساکھی چندرا بابو کی ہے، اور ایک بہار کے اندر ہے۔ میں نے دعوت نامہ بھیجا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی، لیکن اپنی پارٹی کے نائب صدر نواب جان صاحب کو بھیجا یہاں۔ میں اسے بھی بہت بہترین نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جذبات کو ادھر سے لے کر ادھر تک یہ جم غفیر اپنے دل کی آواز گویا کہ دل کو نکال کر دکھلا رہا ہے، ترجمانی یہ جا کر کے کریں گے، اس لیے کہ جب تک ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی آگ لگتی ہے مسلمانوں کے جذبات پر، اگر وہ ترمیمی بل پر آگ لگتی ہے، تو جو بیساکھی جس پر ملک چل رہا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی اس پر بھی پڑے گی جتنی ذمہ داری مرکز میں بیٹھی ہوئی طاقت کو پڑے گی۔ میں ان کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے یہ جذبات وہاں تک پہنچیں گے، اور جمعیت علماء نے یہ وہاں کی جمعیت کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس مہینے کے آخر میں یا دسمبر کے شروع میں، کیا تاریخ ہے، 1 دسمبر یا 15 دسمبر کو ہم وہاں بھی جمعیت علماء کی طرف سے کڑپا میں جو چندرا بابو نائیڈو کا وطن ہے، ہم وہاں انشاءاللہ 5 لاکھ مسلمانوں کو جمع کریں گے، اپنے دل کے احساس کو ان کے سامنے رکھیں گے۔ ہم جس طرح اس مسئلے کے اندر ملک کی موجودہ مرکزی حکومت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ قانون پاس ہوا
تو وہ بیساکھی جن کے اوپر یہ بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ میں اپنے ان جذبات کے ساتھ نواب جان صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ نائیڈو جی کے نائب ہی سمجھیے، ان کی پارٹی کے نائب ہیں، اور مولانا خالد صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، مولانا کا تعلق بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان تمام مسائل سے ہے جو مذہبی مسائل ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا کی تقریر بھی آپ اس موضوع پر سنیں گے، اور سب سے بہترین مسلمانوں کی طرف سے اس بل کے خلاف جو چیئرمین کے سامنے اور مجلس کے سامنے اس مدعا کو رکھنے والے ہیں وہ ہمارے ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس بل کے اندر کیا کیا وہ زہر پڑا ہوا ہے جو مستقبل کے اندر مسلمان کو نقصان پہنچائے گا۔ ایوبی صاحب، فضیل ایوبی صاحب، میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس بل کے اندر کیا زہر ملا ہوا ہے۔ اور حضرت مولانا بھی اس سلسلے میں بولیں گے۔ میں ایوب جان صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی کچھ وقت نکالیں اور پروگرام کے اندر اپنے جذبات کو پیش کریں۔